صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ویورز، ایگرو کنسلٹنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں نے تاریخ اور اسلام کی ہسٹری کے بارے میں ہمیشہ ہی بہت ہی انتھیٹک باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے ویورز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ان چیزوں کی پذیرائی بھی کرتے ہیں، انہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہسٹورک باتیں شیئر کرنے لگا ہوں جن کا اہل بیت کی شان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہہ دیجئے اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میری امت، میں تم سے اس کا کچھ صلہ اجر نہیں مانگتا۔ یہ جو میں نے تمہیں دیا یا تم تک جو اللہ کا پیغام پہنچایا، میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس سے بڑی میرا نہیں خیال کہ کوئی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن پاک میں بتائی ہو۔ اگلی بات، والعصر، اور عصر کی قسم۔ یہاں سارے علماء اس کا ترجمہ یہی کر دیتے ہیں کہ زمانے کی قسم، لیکن یہ عصر ہی کی قسم ہے۔ عصر کی قسم، عصر کا وہ وقت ہے جو سیدنا امام حسین کی شہادت کا وقت ہے۔ وہ عصر کا وقت تھا جب آپ کا سر کٹا ہوا تھا یہاں سے اور نیزے پہ لٹکایا گیا تھا، اور شام تک آپ کو لے کر جب جانے لگا تھے تو وہ وقت عصر کا۔ والعصر، یہ وہ وقت ہے جس کی قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری کی پوری انسانیت ہی خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چاروں باتیں اس میں کی گئی ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور جو ڈٹے رہے حق پر اور جنہوں نے صبر کیے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کس میں تھی؟ یہ 72 وہ جو آپ کے اقربا تھے اور جو آپ کی ذات تھی اور جو آپ کے اہل بیت تھے، یا کربلا کے اس میدان میں، ان میں آپ کو یہ نظر آئیں گی یہ چیزیں۔ اس سے پہلے بھی نبی پاک کے دور میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی۔ کامیابی ان کے لیے ہی ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے حق پر ڈٹے رہے اور جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیے۔ جن کے عمل صالح ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلاح کے راستے کھولے ہیں۔ پوری کے وزن اس سورہ کا اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی سورہ جو ہے، یہ اس واقعے کی دلیل ہے جو کربلا میں پیش آیا۔ اور اگر انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی بہت سارے جید علماء کی اس کے بارے میں رائے ہے، اور بہت سارے جید علماء اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں کوثر کا جو معنی ہے یہ بطول پاک علیہ السلام کے لیے ہے، سیدنا فاطمہ زہرا کے لیے ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تو آپ کو بطول اور کوثر عطا کر دی۔ کوثر کی مالک ہے، آخرت میں بھی اگر وہ آب کوثر ہے تو اس کی مالک سیدہ بطول ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، فصلی لربک وانحر، اور نہر کر۔ نہر اونٹ کی یہ قربانی ہوتی ہے جو ایسے اونٹ کی گلے میں کرتے ہیں، اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، یعنی صدقہ کھلا کرو، اپنے خیرات کا جو سامان ہے وہ بڑھا دو، اور پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہوگا۔ اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی پاک کی تو اولاد ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بیٹا ہی عطا نہیں کیا تو ان کی تو نسل ہی نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی ہم نے آپ کو بطول عطا کر دی، آپ کی ساری زندگی کائنات تک آپ کا نام و نشان باقی رہے گا۔ اس بطول کی اولاد کو ساری زندگی عزت ملے گی، اس بطول پاک کی اولاد کو یہی آپ کی اولاد ہوگی، یہ آپ کے سید ہوں گے، یہ دنیا ان کی دیوانی ہوگی، ان کی عزت کرے گی، اور ان کا وہ مقام ہوگا، یہ رائل فیملی ہوگی۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ یہ سیدوں کے بھی نسب میں یہ چیز ہے کہ ان کو بھی نماز پڑھنی چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے، سید کا دار کھلا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہیں۔ فقر بھی، الفقر فخری، تو جس طرح نبی پاک کے لیے الفقر فخری ہے، سیدہ فاطمہ کی ذات میں بھی اسی طرح یہ نظر آتا ہے، اور سادات کی ذات میں بھی فقر کی مثالیں یگانہ ہی ہیں۔ لبرل لوگ وہ بڑی باتیں کرتے ہیں وحدانیت کی، جو اسلام نے اور جو اہل بیت نے وحدانیت کا درس دیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی سوسائٹی میں بھی نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا کسی کو روٹی کھلانے کے لیے، کسی کو کھانا کھلانے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو قرآن پاک میں اہل بیت کی یہ شان بیان کی گئی ہے سورہ کوثر میں، سورہ العصر میں، اور اس آیت میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یہ فرض ہے، ان اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات جو ہمیں ملتی ہے اسلام کی دنیا میں اہل بیت کی شان میں، اس کے بارے میں کبھی بھی کسی نے ڈیٹیل سے بات ہی نہیں کیا ہے۔ اہل بیت کی زندگی نے فتنوں سے نکلنا سکھایا ہے،
شر سے نکلنا سکھایا ہے۔ اس پہ میں اگلی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں کہ اہل بیت کی زندگی کس طرح ہمیں فتنوں سے دور کرتی ہے اور کس طرح ہمیں یہ ایک بہترین انسان بناتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ضرور آئے گی۔ میرے اس پیغام کو لائک اور شیئر کریں۔ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لیکن میں تاریخ کی بات کرتا ہوں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پانچ تن پاک بولا جاتا ہے، تو اس میں کسی کو کوئی کبھی بھی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ پانچ تن کے پاک سے کئی لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں، معاذ اللہ، انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں بھول گیا ہے کہ اس میں نبی پاک کی ذات اقدس بھی ہے، سیدہ فاطمہ کی ذات اقدس ہے، سیدنا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین ہے۔ ان کی ذات کے بارے میں ہمیں کبھی بھی لاگ شائی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو ایمان کے حصوں میں سے ہے، کوئی کرتا بھی ہے تو اس کی اپنی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی بات اور بہت ضروری بات یہ محبت اہل بیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ اہل بیت معصوم ہے۔ ان کی عصمت کی گواہی خود قرآن پاک نے لیذھب عنکم، دور کر دیا تم سے سارا کچھ ہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا، معصوم کر دیا ہے۔ ان کی عصمت کی گواہی خود قرآن پاک نے دی ہے، اس کے لیے کوئی دلیلیں یا دلائل نہیں ہیں، اللہ کا قرآن اور اللہ کا فیصلہ کہ میں نے تمہیں معصوم کر دیا ہے۔ تو یہ اہل بیت معصوم ہیں، اور ان کی عصمت کی گواہی چونکہ قرآن پاک میں، تو یہ حق پر بھی ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی فروئی اختلافات ہوں، کوئی جنگیں ہوں، جیسے کچھ جنگیں اسلام میں آتی ہیں یا کچھ اختلافی واقعات آتے ہیں، تو اس میں اہل بیت حق پر ہیں، اور اس میں بہت سارے علماء نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ اہل بیت ہی ہمیشہ حق پر ہیں، اور ان کے حق میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور کسی کو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہی حق پر ہے، چاہے کوئی خلافت کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو۔ اہل بیت کے حق پر ہونا یہ دلیل ہے، اور یہ قرآن سے ہے۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کو فروئی اختلافات میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں قرآن کے فیصلوں کی طرف جانا چاہیے کہ نبی پاک نے خطبہ حج میں کیا کہا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ اور پھر غدیر خم کے مقام پر آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا علی من کنت مولا فہذا علی مولا، علی اور اس کی اولاد کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے زندگی اچھی گزارنے کے لیے۔ ایمان کے قریب رہنے کے لیے سادات کی عزت کرنا اور ان کے قریب ہونا یہ واجب ہے۔ ویورز، اللہ حافظ، بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ تحقیق اور یہ جو باتیں ضرور پسند آئے گی، آپ انہیں شیئر اور لائک ضرور کریں گے۔ والسلام۔